اس طرح سے ہم نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی گرفتاری دیکھی اور اس کے بعد جو فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا، اس کے بعد سے جنرل باجوہ کے حوالے سے بہت کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں اور آج زاہد صاحب کے کالم میں بھی بڑی ریویلیشنز ہوئی ہیں. ہم زاہد صاحب ہمیں اس وقت جوائن کریں پروگرام میں، ہم انہی سے جانتے ہیں. زاہد صاحب السلام علیکم. زاہد صاحب تھینک یو، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. زاہد صاحب گفتگو کا آغاز تو اسی بات سے جو آپ نے آج اپنے کالم میں مینشن بھی کیا. باجوہ صاحب آپ نے کہا کہ جس طرح سے ان کی سلیکشن ہوئی اور خواجہ آصف صاحب نے بھی کئی ان کی سٹیٹمنٹس بھی آن ریکارڈ آئی، لیکن ایک جو بڑا اہم نقطہ تھا آپ کے اس کالم میں جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی اٹ ہیز کریٹڈ کوائٹ اے سٹر، وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب سے جب جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ سے متعلق کیس سے متعلق ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ بچوں سے غلطی ہو گئی ہے. اس پر کتنے شاکنگ تھا یہ آپ کے لیے زاہد صاحب جب آپ کو جنرل باجوہ نے یہ بتایا؟ دیکھیں، جنرل باجوہ کا ایک انداز تھا اپنا، اور میں خیال یہ کہ اس سے پہلے کسی آرمی چیف کا یہ انداز نہیں ہوتا تھا. وہ بہت ہی جیسے ایک جو کہانیاں سنانی شروع کرتے تھے تو وہ ہر ایک کے متعلق جو ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ موجود تھا. بہت لمبی میری ملاقات تھی، 5.5 گھنٹے کی، خالی ملٹری سیکٹری بیٹھے ہوئے تھے. تو لیکن وہی بات آتی تھی کہ انہوں نے قصے سب کے سنانے شروع کیے، جس کا ذکر میں نے ایک کا کیا، لیکن ایک کالم میں پہلے بھی میں نے کچھ ذکر اور چیزوں کے بارے میں کیا تھا. لیکن اس میں یہی بات تھی کہ وہ ہر ایک کا ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کنٹمپٹ ضرور تھا سب متعلق. یعنی ایک حد تک یہ لگ رہا تھا مجھے کہ جو باتوں سے یا بہت ساری اور چیزیں کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف ایک لحاظ سے ان کے لیے اور انسٹیٹیوشن کے لیے قابل قبول آدمی تھے، لیکن اس پر انہوں نے وہی بات کی کہ آئے تھے یہیں بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح سے ان کا انداز بھی تھا کہ یہ دیکھیں وہ صوفے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ وہ 25 بلین روپیز 25 بلین کی جو آپ نے منی لانڈرنگ ہوئی ہے آپ کے خاندان کے جو آپ کو الزام ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی بس بچوں سے غلطی ہو گئی کچھ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اربوں روپے کی حوالے سے جب سوال ہو رہا ہے، جب کیس بن رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں سے غلطی ہو گئی. ہاں، مطلب ایک لحاظ سے ایک ایڈمیشن تو تھا ایک حد تک. اب میں نہیں کہتا ہوں کہ واقعی جو ہے کیا ہوا، لیکن یہ بالکل وربٹم میں نے کوٹ کیا ہے جو باجوہ صاحب نے کہا ان کے بارے میں. زاہد صاحب آپ کو حیرانگی ہوئی مطلب یہ سن کے بھی، اور جس طرح سے اب لوگ سوال بھی، قوم تو پریشان ہو گئی ہے کہ ان کے بچے اربوں روپے کی اگر مبینہ جس طرح کی، کیونکہ کورٹ سے تو نیچرلی جس طرح کا حال نظر آیا وہ سب کے سامنے ہے، بٹ ان کے بچے اربوں روپے کی کرپشن کر لیں اور وہ ایک غلطی تصور کی جاتی ہے. دیکھیں یہ بات تو اب میرے خیال کافی ہے، لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے اور قصے جو سنائے تھے، اگر میں نے بہت ساری چیزیں لکھی نہیں ہیں اس میں، تو وہ اس کے تسلسل میں دیکھا جائے تو بہت ہی حیران کن چیزیں تھیں. ایک میں نے پچھلے کالم میں ذکر بھی کیا تھا کہ جب نواز شریف صاحب کو ہٹے تھے اور ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو لائن لگی ہوئی تھی پی ایم ایل این کے لوگوں کے، ان کے پاس آتے تھے کہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند تھے. تو ایک وقت میں جو ہے یہ ڈار صاحب جو آج کل نائب وزیر اعظم ہے وہ بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب دیکھیے اب میاں صاحب اگر کسی نہ کسی کو وزیر اعظم بننا ہے تو میرے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ اپنی سی وی لے کے چلے گئے تھے. ہاں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ تو آپ کی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. میں تو اب دوسری بات یہ کہ آپ سینیٹر ہیں تو آپ تو ویسے بھی نہیں بن سکتے. ایک جیسے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں کسی آرمی چیف سے بات کر رہا ہوں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جیسے کوئی قصے سنانا شروع کرتا ہے کوئی بندہ، تو اس میں تھا. تو اسی لحاظ سے جو ہے انہوں نے ایک اور جو قصہ جو میں نے لکھا ہے، لیکن اس کو ذرا اور اگر جو جس مزے سے سنا رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے، کہنے لگے وہ ابھی آپ پرسوں ترسوں آئے تھے، میں جس دن میری بات ہوئی سے آئے اور کہتے کرسی سے اپنے اٹھے اور میرے گھٹنے پکڑ لیے انہوں نے، اور کہ انہوں نے کہا جنرل صاحب بس ایک کام کر دیں، عمران خان کو ہٹا دیں. تو اب مولانا صاحب نے جنرل صاحب کے گھٹنے پکڑ کے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیں. اب میں نے گھٹنے کا لفظ تو اتنا نہیں لکھا ان کا، لیکن یہ ان کی کہانی تھی. مطلب جس میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہانیاں جو سنا رہے تھے کہ ایک حد تک ایروگنس بھی تھی کہ بھئی آپ سیاستدان آتے ہیں وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کیا کیا چیز ہو رہی ہے.
زاہد صاحب آپ کے لیے ہاؤ ڈسپوائنٹنگ اٹ از، کیونکہ دہائیوں سے جو ہم ایک چیکرڈ ہسٹری دیکھ رہے ہیں اور جتنے بڑے بڑے اعلانات کیے جاتے ہیں، جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی بالادستی، اور پھر تمام اپنے معاملات کو حل کرانے اور ریزالو کرانے اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ اپنا انٹرسٹ کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے انہی کی طرف دیکھنا ہے، کیا ایک عام آدمی کیا امید رکھے اس ملک سے پھر؟ لیکن علینا میرے لیے تو کوئی حیران کن بات نہیں تھی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ یہ بھری پڑ گئی. اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوتے رہے ہیں، جو میں مطلب جرنلسٹ کی حیثیت بھی دیکھا تھا، تو یہ تھی کہ یہ ہمارے ایک سیاسی کلچر کا ایک حصہ ہے. اور بے خیال یہی سب سے زیادہ بدقسمتی یہ نظر آتی دونوں طرف سے. ایک تو آرمی کا جو رول رہا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے پوری جس کو کہتے ہیں آپ کے پورے جو انسٹیٹیوشن اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. ایک جس طرح سے پارلیمنٹ ہونی چاہیے وہ بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بھی جو ہے ان کا ہاتھ ہوتا ہے. پھر جب آپ کی پورا ایک سسٹم آپ تباہ کر دیتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب اقتدار کسی کو ملتا بھی ہے تو پورا اقتدار کبھی کہیں نہیں ملتا ہے. تو جو رویہ ہوتا ہے سیاستدانوں کا وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اقتدار کبھی بھی پوری طرح سیاستدانوں کے یا منتخب لوگوں کے پاس نہیں آئے. ایک تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی الیکشن اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یعنی صحیح الیکشن نہیں ہوئے اور ہر ایک متعلق رہا ہے. تو اس کے بعد یہ سیاستدان جو ہے پھر اقتدار ایک مقصد رہ جاتا ہے، وہ اقتدار کا رہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ صاحب نے جس طرح سے ان کی ایک آن ریکارڈ ایڈمیشن ہے کہ فروری 2021 میں فوج نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی پولیٹیکل رول یا پالیٹکس میں انٹرونشن نہیں کی جائے گی. اس کے بعد بھی گزشتہ روز محمد زبیر صاحب میرے پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا ابھی یہ انپریسیڈنٹڈ ضرور ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو کارروائی کا آغاز ہوا ہے، بٹ ہی از ناٹ دا فرسٹ ون. اینڈ بڑا کوشچن اس سے زیادہ یہ ہے کہ ول ہی بی دا لاسٹ ون؟ بالکل صحیح بات. لیکن دیکھیں اس میں لوگ بہت تالیاں بجا رہے ہیں کہ بہت بڑا قدم اٹھایا گیا جنرل فیض کو. میرا خیال یہ ہے کہ ان کے جرائم سنگین ہے، کسی کوئی بھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو پاور ہے، اصل مسئلے کی طرف لوگ بات نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر آئی ایس آئی کا جو چیف ہوتا ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ جو کچھ اس کو ایک فری لائسنس ملا ہوتا ہے. فیض کی بات آئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ چیف آئی ایس آئی کی چیف دیکھیں تو سب کے متعلق جو ہے جس طرح سے استعمال کیے گئے اپنے پاورز کو وہ تو بہت قصے لمبے. اب بات اسی بات یہ کہ جس وقت جو حالات ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے. لیکن کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس کا مقصد باقی جو ہے قانون کی حکمرانی قائم کرنا؟ میرا خیال وہ نہیں ہے. پر زاہد صاحب آخر میں یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ شہباز شریف صاحب موجودہ وزیر اعظم پاکستان، کیا وہ اس وقت جو ایک پورے ٹرموائل میں ملک مبتلا ہے، اکنامک، پولیٹیکل، سیکیورٹی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اکیلے اس ملک کو اس کرائسس سے باہر نکال سکتے ہیں یا بیل آؤٹ کے لیے پھر وہ انہی کی طرف دیکھیں گے؟ ان کی طرف دیکھیں کیا مطلب؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس وقت اگر آپ دیکھیں کبھی بھی شاید آج بھی کوئی تقریب ہو رہی ہے تو جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ نہیں ہے بلکہ آرمی چیف ہیں. آپ نے پچھلے بار بھی دیکھا ہوگا کہ اپنی تقریر میں انہوں نے 50 دفعہ سپہ سالار کی جو ہے وہ تعریف کی تھی. بالکل آنکھوں کا تارا، وہ تو خود بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ وہ تو آنکھوں کا تارا ہے ان کے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں خود اس وقت جو حکومت ہے کوئی صحیح طور پہ ریپرزینٹیٹو حکومت تو نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے جیسے ہم ہائیبریڈ رول کہتے تھے عمران خان کے زمانے میں صحیح تھا، فوج کی سہارت تھی، لیکن اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی آگے ہیں. بلکہ یہ ایک صحیح معنوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور میں نے لکھ بھی چکا ہوں کہ ایک کالمز میں اپنے کہ فوجی حکومت وتھ اے سیویلین فساد. رائٹ، تھینک یو سو مچ زاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.